آغاز میں خبر یہ ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور آزاد کشمیر سمیت خیبر پختونخوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی۔ مرکز راولپنڈی سے 8 کلومیٹر جنوب مشرقی جبکہ گہرائی 17 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے سوات، پشاور، ایبٹ آباد، مالاکنڈ سمیت دیگر علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور آزاد کشمیر سمیت خیبر پختونخوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پیٹرول 1 روپے سستا فی لیٹر 256 روپے 13 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے کی کمی کی گئی۔ ڈیزل فی لیٹر 263 روپے 95 پیسے کا ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل 5 روپے 25 پیسے سستا، فی لیٹر قیمت 155 روپے 81 پیسے مقرر۔ مٹی کا تیل 3 روپے 20 پیسے سستا، نئی قیمت 171 روپے 65 پیسے مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کر دی ہے۔ پیٹرول 1 روپے سستا، فی لیٹر قیمت 256 روپے 13 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ ملتان میں حسن سواری چوک پر ویگن کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا، 6 افراد جاں بحق ہو گئے، 8 افراد زخمی، 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ 6 لاشیں نشتر اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ افسوسناک حادثہ ملتان میں پیش آیا جہاں حسن سواری چوک پر ویگن کار موٹر سائیکل میں تصادم ہوا، 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر کراچی میں مڈ کیئر مینجمنٹ کے 42ویں کورس کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے جدید ٹیکنالوجی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تقریب میں کورس مکمل کرنے والے بیوروکریٹس میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے 32 شرکاء نے 10 ہفتوں کے مڈ کیئر مینجمنٹ کورس میں شرکت کی۔ پروگرام کے شرکاء مزید 4 ہفتوں کی خصوصی تربیت میں شامل ہوں گے جو 17 فروری 2025 سے شروع ہوگی۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سلمان فاروقی نے شرکاء کو روایتی طریقے سے آگے بڑھنے، جدید خطوط پر سوچنے اور مسائل کے مستقل حل کی تلاش پر زور دیا۔ چیف انسٹرکٹر خالد خان نے ٹیکنالوجی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ جدید ترین سائبر سیکیورٹی کے طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تقریب میں پاکستان کی بلیو اکانومی، اڑان پاکستان اور کراچی کا ٹرانسپورٹ سسٹم پر عملی مشقیں شامل۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیوں میں 15 خارجی مارے گئے ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 لیفٹیننٹ سمیت 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شرکت کی۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 15 خوارج جہنم واصل، 1 لیفٹیننٹ سمیت 4 جوان دفاع وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق DI خان کے علاقے ہتھالا میں آپریشن کے دوران سرخنا سمیت 9 خارجی مارے گئے۔ مارے جانے والوں میں فرمان عرف ثاقب، ایمان اللہ عرف توری، سعید عرف لیاقت اور بلال شامل ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں ایک اور کارروائی کے دوران 6 خارجی ہلاک کیے گئے۔ تاہم فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف 3 ساتھیوں سمیت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہداء میں نائب صوبیدار محمد بلال، سپاہی فرحت اللہ اور سپاہی ہمت خان شامل ہیں۔ شہید لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف شہید کی نماز جنازہ لاہور گیریجن میں ادا کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء کے ہمراہ شرکت کی۔ کہا، یہ عظیم قربانی ہمارے بہادر بیٹوں کی غیر متزلزل لگن اور بہادری کی ایک اور شاندار مثال ہے۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے لیے متحد ہے۔ دہشت گرد حملے بڑھنے کے وجہ افغانستان اور طالبان کے قلعدم TTP کو مسلسل مالی اور لاجسٹک معاونت ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی افزائش اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ دیکھیے۔ اقوام متحدہ کی دہشت گردی، افغانستان کا کردار اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی اعلیٰ کارکردگی پر رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ یہ گروہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے دہشت گرد گروپوں کے اثرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا، داعش کے افغانستان میں سرگرم گروپ کو پاکستان میں اہم دھچکا لگا جب سیکیورٹی فورسز نے داعش خراسان آپریشنز برانچ کو ناکام بنا دیا۔ اس میں اہم دہشت گرد
گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں عادل پنشیری، ابو منظر اور کاکا یونس شامل تھے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کی تعداد 600 سے زائد ہے۔ حملوں کے لیے فتنہ الخوارج نے افغان سرزمین کا استعمال کیا ہے، جہاں مختلف افغان صوبوں میں نئے تربیتی کیمپ بھی قائم کیے۔ کے مطابق افغانستان داعش خراسان کی افزائش اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کا محور بن چکا ہے۔ ان تنظیموں نے بلخ، بدخشاں، قندوز، کابل اور بغلان صوبوں میں ہیڈ کوارٹرز اور تربیتی کیمپ قائم کیے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی نے پاکستان کے جنوبی علاقوں میں کئی بڑے حملے کیے ہیں۔ موجود بریگیڈ نے اہم حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور ان کے روابط ایسٹ ترکستان اسلامی موومنٹ، ترکستان اسلامی پارٹی، فتنہ الخوارج اور داعش کے ساتھ برقرار ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو اس بحران کے حل کے لیے افغانستان میں جاری دہشت گردی کے خلاف مشترکہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا روسی ہم منصب سے رابطہ ہوا ہے۔ دونوں ممالک کو درپیش مسائل باہمی ہم آہنگی سے حل کرنے پر زور دیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ادھر مارکو روبیو مشرق وسطی کے ممالک کے دورے کے سلسلے میں تل ابیب پہنچ گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا روسی ہم منصب سے رابطہ ہوا۔ دونوں ممالک کے درپیش مسائل باہمی ہم آہنگی سے حل کرنے پر زور۔ امریکی وزیر خارجہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ادھر مارکو روبیو مشرق وسطی کے ممالک کے دورے کے سلسلے میں تل ابیب پہنچ گئے ہیں۔ باسی شہر نیو دلی کے ریلوے اسٹیشن پر بگدڑ کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 10 خواتین اور 3 بچے بھی شامل تھے۔ بگدڑ ایک پلیٹ فارم پر زیادہ لوگوں کے باعث ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی شہر نیو دلی کے ریلوے اسٹیشن پر بگدڑ کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 10 خواتین اور 3 بچے بھی شامل تھے۔ بگدڑ ایک پلیٹ فارم پر زیادہ لوگوں کے باعث ہوئی۔ بھارتی میڈیا G7 ممالک یوکرین جنگ بندی کے لیے روس کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ کا یوکرین میں دیر پامن کے لیے ڈیل پر اتفاق ہو چکا ہے۔ فرانس، برطانیہ، جرمنی، جاپان، کینیڈا اور اٹلی یورپی یونین یوکرین میں جنگ نہیں چاہتے۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانیا جولی کی G7 ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس کی صدارت کے بعد میڈیا ٹاک۔ یورپی ممالک اپنے دفاع کی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ G7 وزرائے خارجہ۔ G7 ممالک یوکرین جنگ بندی کے لیے روس کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہو گئے۔ G7 ممالک کے وزیر خارجہ کا یوکرین میں دیر پامن کے لیے ڈیل پر اتفاق ہو چکا ہے۔ فرانس، برطانیہ، جرمنی، جاپان، کینیڈا، اٹلی اور یورپی یونین یوکرین میں جنگ نہیں چاہتے۔